السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے داخلوں کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم آن لائن داخلے کا طریقہ کار جان چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم فہرست اور چالان فارم ڈاؤن لوڈ اور فیس ثبوت اٹیچ کرنے کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ تو سامعین کرام، جب ہم مدارس لاگ ان پر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ ہدایت آ جاتی ہیں۔ اب ان ہدایت میں جو یہ دوسرے نمبر پر جو آپ کو نظر آ رہی ہے سرخ کلر میں، اس ہدایت کو پڑھیں۔ حسب سابق تمام درجات کے داخلوں کی فہرست چالان فارم اور اصل بینک سلپ دفتر وفاق کو ارسال کریں۔ نمبر 2، متوسطہ اور خاصہ اول بنات کی فہرست کے ساتھ فارم بے یا شناختی کارڈ کی کاپی لفظ کریں۔ تجوید الحفاظ و تجوید الحافظات کی فہرست کے ساتھ درجہ تحفظ القرآن کی سند وفاق کی کاپی لفظ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح نمبر 3، عالیہ سال اول بنین متوسطہ دراسات اول تجوید الحفاظ کے طلباء کی تصاویر اپلوڈ کریں۔ نیز ان درجات کی فہرست کے ساتھ طلباء کی تازہ تصویر پاسپورٹ سائز لفظ کریں۔ طالبات کی تصویر ممنوع ہے۔ چالان فارم برائے وصولی فیس کا پرنٹ نکال کر آن لائن داخلے کے علاوہ دیگر درجات کی رقم بھی اس میں درج کریں اور مجموعی رقم بینک میں جمع کروائیں۔ فیس کا ثبوت آن لائن ضرور اٹیچ کریں۔ بینک سلپ پر مدرسے کا الحاق نمبر لکھنا ضروری ہے۔ چالان فارم اور بینک سلپ کی کاپی اپنے پاس بھی محفوظ رکھیں۔ یہ چند ہدایت بہت ہی ضروری ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پرانے سلسلے کی طرف۔ اب یہاں ہم نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ فہرست ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے ہمیں تمام درجات کے داخلوں کو مکمل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے داخلے مکمل نہیں کی، یہاں سے فہرست ہم نے ڈاؤن لوڈ کی، اب دوبارہ ہم داخلے کر رہے ہیں تو ہمیں دوبارہ فہرست ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی۔ لیکن آسانی کے لیے آپ سب سے پہلے مکمل داخلے کرا لیں، اس کے بعد فہرست ڈاؤن لوڈ کر لے تو بہتر ہوگا۔ اسی طرح چالان فارم بھی آخر ہی میں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اب یہاں نیچے ہم آتے ہیں، یہاں آپ کو شو نظر آ رہا ہے۔ یہاں جیسے ہی آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہاں صرف 5 نامے ہی نظر آ رہے ہیں۔ جیسے آپ شو پر کلک کرو گے تو یہاں آپ کے پاس اور آپشن آ جائیں گے۔ آپ 20 پر کلک کر لو گے تو آپ کے سامنے اب 20 نامے شو ہو رہے ہوں گے، یعنی ظاہر ہو رہے ہوں گے۔ اب یہاں سے تمام داخلات کو چیک کر سکتے ہیں۔ یہاں سے جو بائیں طرف آپ چلے جاؤ گے تو یہاں سے آپ کو اگر کوئی داخلہ کینسل کرنا ہو تو یہاں سے آپ سرخ کلر کا جو آپشن نظر آ رہا ہے، آپ اس پر کلک کر کے اس طالب علم کا داخلہ ختم بھی کرا سکتے ہیں۔ جب ہمارے تمام داخلے مکمل ہو گئے تو ہم آتے ہیں داخلے کی درجہ وار مکمل فہرست۔ اب جیسے یہاں کلک کر لو گے، اب درجہ وار فہرست آپ ڈاؤن لوڈ کرتے جائیں۔ یہاں آپ جیسے کلک کر لو گے تو آپ کے سامنے تمام درجات آ جائیں گے۔ آپ درجہ وار اس کی فہرست ڈاؤن لوڈ کرتے جائیں۔ جیسے فہرست حاصل کری آپ کلک کر لو گے تو یہ آپ کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ آپ کہیں سے بھی اس کا پرنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ PDF کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جیسے اب یہ میرے سامنے آ گئی، آپ دیکھ رہے ہوں، یہ مکمل فہرست درجے کی آ گئی ہے، ایک ہی درجے کی فہرست ہے۔ اسی طرح باقی درجات کی بھی آپ فہرست ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہیں سے آپ بنین اور بنات کا انتخاب کر کے درجہ وار فہرست ڈاؤن لوڈ کرتے جائیں۔ اب دوسرے آپشن پر آتے ہیں کہ چالان فارم برائے وصولی فیس مکمل، یعنی جب ہمارے داخلے مکمل ہو گئے تو ہم یہاں کلک کر لیں گے اور یہاں سے ابھی سنگل فیس چل رہی ہے تو ہمیں سنگل فیس کی چالان فارم چاہیے تو ہم چالان فارم حاصل کر یہاں پر کلک کر لیں گے تو مکمل چالان فارم ہمارے سامنے آ جائے گی۔ مکمل آپ کی جو رقم ہے یہاں درج ہوگی۔ یہاں پر آپ باقی جو درجات ہیں جن کا فارم سے داخلہ کرا رہے ہیں ان کی بھی فیسیں ہی درج کر کے وفاق کو ارسال کر لیں۔ یہاں 2 آپشن اور دیے ہوئے، اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ داخلے کی تاریخ وار فہرست، یعنی آپ نے فہرست ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، اب اگر دوبارہ آپ داخلے کرا رہے ہیں تو جس تاریخ سے آپ نے داخلے شروع کیے دوبارہ
وہاں اس تاریخ کا انتخاب کر لیں اور کون سی تاریخ تک آپ کو فہرست چاہیے اس کو اس طرح سیٹ کر کے ابتدائی تاریخ اور آخری تاریخ سیٹ کر کے یہاں فہرست حاصل کر پر کلک کر لو گے، اسی طرح وہ بھی فہرست آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ اسی طرح چالان فارم برائے وصولی فیس تاریخ وار بھی اسی طرح آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تاریخ کے حساب سے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ آپ داخلے مکمل کر لیں، اس کے بعد فہرست اور چالان فارم ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ آپ نے چالان فارم حاصل کر لیا، اب اسی کے مطابق بینک میں جمع کر لیں۔ یہاں نیچے بینک کے نمبرات دیے ہوئے، کسی بھی بینک میں آپ وہ چالان فارم لے جا کر کے وہیں سے اتنی رقم جمع کر لیں جو رسید آپ کو ملے گی۔ اب جو لکھا ہوا ہے فیس ثبوت اٹیچ کرے تو اس کی تصویر لے کر کے آپ جیسے اس پر کلک کر لو گے فہرست آ جائے گی۔ اب یہاں دیکھیں فیس ثبوت اٹیچ کرے بینک سلپ، اب بینک کا انتخاب کریں جس میں فیس جمع کرائی ہے۔ جیسے آپ یہاں پر کلک کر لو گے، آپ نے جس بینک میں فیس جمع کرائی ہے، میزان بینک، الائیڈ بینک، جو بھی بینک ہو یا منی آرڈر ہو تو اس پر کلک کر لیں، اس کا انتخاب کر لیں۔ اب دوسرا آپشن ہے بینک سلپ نمبر۔ آپ کو جو سلپ ملی ہوئی ہے یا آپ نے آن لائن فیس جمع کی اپنے موبائل سے، اس کی جو نمبر ہے، اسی طرح منی آرڈر کا جو نمبر ہے سلپ پر موجود ہوتے ہیں تو وہ آپ نے یہاں درج کرنا ہے۔ اور یہ تیسرے آپشن پر جتنی رقم بینک منی آرڈر میں جمع کرائی ہے درج کر لیں، ٹوٹل رقم یہاں آپ درج کر لیں۔ اب رقم جمع کرنے کی تاریخ درج کریں۔ اب جس تاریخ میں آپ نے رقم جمع کرائی ہے تو آپ یہاں کلک کر لو گے تو آپ کے سامنے تاریخ آ جائیں گی، اوپر مہینہ بھی آ جائے گا۔ تو جس مہینے میں یا جس تاریخ میں آپ نے رقم جمع کرائی ہے اس کا انتخاب کر کے یہاں سیٹ پر آپ اوکے کر لو گے تو آپ کے سامنے وہ تاریخ آ جائے گی۔ فیس جمع کرنے کا مقصد مختصر لکھیں، آپ نے کس لیے فیس جمع کرائی ہے وہ مکمل یہاں داخلوں کے لیے، کون سے داخلوں کے لیے، تو وہاں مکمل مختصر ڈیٹیل آپ لکھ لیں۔ نیچے آپ آ جاؤ گے، فیس ثبوت کا انتخاب کریں۔ جیسے آپ یہاں پر کلک کر لو گے تو آپ اپنے موبائل کی گیلری میں چلے جاؤ گے، وہاں سے آپ نے اگر تصویر لی ہے تو اسے تصویر کو یہیں سے اپلوڈ کر لیں۔ آپ کی تصویر سامنے آ جائے گی، جو بینک سلپ تصویر ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب یہاں کوائف محفوظ کریں، اس پر آپ کلک کر لو گے تو وہ آپ کی جو یہ ڈیٹیل ہے مکمل محفوظ ہو جائیں گی۔ فیس ثبوت محفوظ ہو گیا۔ اب اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، فیس ثبوت آپ نے غلط اپلوڈ کر لیا ہے تو آپ جیسے نیچے جاؤ گے، یہاں آپ کو نیچے جو سرخ ڈبہ نظر آ رہا ہے، آپ یہاں اس پر کلک کر لو گے تو اوکے کر لو گے تو وہ آپ کا مکمل جو ثبوت ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ آپ پھر صحیح طریقے سے جو طریقہ میں نے سمجھا دیا اسی سے آپ دوبارہ اپلوڈ کر لیں۔